السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج دو بڑی خبروں کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی. ایک تو سیٹ بیک لگا ہے جی مسلم لیگ نون اور جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ سوچ رہی تھیں کہ 2/3 اکثریت ان کو مل جائے گی قومی اسمبلی میں. اس کے حوالے سے ایک سیٹ بیک ہوا اور بڑی خوشخبری پی ٹی آئی کے لیے آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے کہ جو ریزرو سیٹس ان کی مال غنیمت کی طرح تقسیم کی جا رہی تھیں اس کو روک دیا گیا ہے اور اسپیکر سے حلف لینے سے اسپیکر کو روک دیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اس چیز میں 13 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے. تو اب کم از کم یہ ایک ہفتہ اور لگے گا اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بتائیں گے اس کی تفصیلات. دوسرا ایک تشویشناک خبر جو پی ٹی آئی کے لیے آ سکتی تھی وہ ہے کہ کل اسلام آباد پولیس نے کل رات گئے کہیں آپریشن کر کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان سے آئے تھے اور وہ اڈیالہ جیل میں حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اور اس میں ظاہر آپ کو پتہ ہے اڈیالہ میں عمران خان صاحب رہتے ہیں. اور تیسرا ٹویٹر کی بندش لگاتار کوئی 2 ہفتوں سے زائد ہو چکا ہے جی وہ جاری ہے پاکستان میں. اور اس حوالے سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں وی پی این کی مانگ میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو سب سے پہلے جناب اڈیالہ جیل سے خبر کے حوالے سے بتا لیتے ہیں کہ رات گئے خبر آئی کوئی 12 بجے کے بعد کہ اچانک پنڈی پولیس نے بتایا صحافیوں کو کہ جی 3 دہشت گرد انہوں نے گرفتار کیے ہیں بھاری اسلحے کے ساتھ پنڈی سے جو کہ افغانستان سے آئے ہوئے تھے اور وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں حملہ کرنے کی. اڈیالہ جیل پہ. اور اڈیالہ جیل آج کل کیوں انٹرنیشنل خبروں کی زینت میں ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. اڈیالہ جیل میں جناب قیدی نمبر 804 اور اب قیدی نمبر بھی ان کے بدل گئے ہیں. وہ عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے اس وقت بہت ہی طاقتور شخص سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کو جو پبلک مینڈیٹ ملا تھا اور جو ووٹس ملے ہیں ان کو جس پورے پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب اور کے پی میں اس کی وجہ سے ان کو بہت اہمیت حاصل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. گو کہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے نااہل ہو چکے ہیں سزائیں ہو چکی ہیں لیکن وہ پاکستان میں اس وقت وہ سب سے پاپولر لیڈر کہا جائے بالکل غلط نہیں ہوگا وہ ہیں. اور ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بہت افسوسناک ایک ثانیہ ہوگا اور اس حوالے سے سب کو تشویش ہوگی. یعنی پاکستان کے عوام کے لیے بہت وہ خبر ہے اہم خبر ہے. اب اس پہ کانسپریسی تھیوریز بھی آنا شروع ہو گئی. پہلے میں آپ کو بتاؤں خبر یہ ہے کہ پنڈی پولیس نے رات کو یہ ٹویٹ کیا تھا اس میں بتایا کہ جی 3 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو افغانستان سے ٹرین ہو کے آئے ہیں. ان کے پاس جی نقشہ تھا اڈیالہ جیل کا, ہینڈ گرنیڈز بھی تھے اور بڑے بھاری ہتھیار بھی تھے. پولیس کی بھاری نفری نے پھر اڈیالہ جیل میں سرچ آپریشن کیا آس پاس میں کہ کوئی وہ پلان تو نہیں ہے. اگر یہ خبر درست ہے تو بہت تشویشناک بات ہے اور گورنمنٹ کو فوری طور پہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس میں تمام اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے, بالخصوص عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. وہ ایک گورنمنٹ جو کے پی کی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں اور پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں اور اہم سٹیک ہولڈر ہیں سیاست میں پاکستان کی. گو کہ ان پہ 9 مئی کے بھی کیسز لگائے جا رہے ہیں. ابھی ان کو سیاست سے سائڈ لائن کیا گیا ہے لیکن وہ پاکستان کی اہم ترین پرسنالٹی ہیں. جس طرح کا جب نواز شریف صاحب کی صحت کو خطرات لاحق ہوئے پلیٹلیٹس گرے تو اس میں ساری پارٹیز نے اکراس دی بورڈ کہا تھا کہ یہ ایک بڑا نقصان ہوگا اگر ان کو کچھ ہوتا ہے اور تشویش کا اظہار ہوا. اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو باہر بھیج دیا. بعد میں پچھتائے لیکن ان کو بھیجنا پڑا. تو اس طرح کے جو قیدی ہوتے ہیں سیاسی قیدی اور ایسے قیدی جو اہم ترین ہوں اور جن کی اتنی پاور ہو پبلک پاور تو ان کی حفاظت بہت زیادہ یقینی ہو جاتی ہے. اب جناب اس حوالے سے کانسپریسی تھیوریز بہت زیادہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, سچ مچ میں یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. کہ پاکستان میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جنرل مشرف ایک دفعہ ان کو کورٹ میں پیش کرنا تھا تو جناب ان کے راستے سے اتنے سارے بم نکل آئے اور پھر ان کو سیدھا پنڈی لے گئے اور 2-3 دفعہ ایسا ہوا. تو پھر پاکستان میں لوگ بلیو نہیں کرتے کہ یار جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہتی ہیں کہ یہ ہمیں تھریٹ موصول ہوا تو کتنا تھریٹ ہے, کتنا سیاسی سٹنٹ ہے اور کتنی اس میں اور مقاصد ہیں جو ایجنڈا ہے. تو اب اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی شاید عمران خان صاحب کو اب بنی گالہ منتقل کرنے کا پروگرام ہے اور اس وجہ سے یہ اس سے پہلے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ ان کا وہ راہ ہموار کی جا سکے. شاید رمضان جو ہے عمران خان صاحب بنی گالہ میں گزاریں ظاہر اپنے گھر میں. اور یہ بہت توقع کی جا رہی تھی کہ الیکشن کے فوری بعد عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف ضرور دیا جائے گا جیل سے نکلنے میں یا کچھ اس طرح کا. یعنی کہ وہ الیکشن کی گیم سے آؤٹ ہو گئے لیکن ان کو ریلیف تو دیا جا سکتا ابھی بھی اور اسٹیک ہولڈرز بھی چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے. مگر جو کل پرسوں کور کمانڈرز کانفرنس سے میسیج آیا تھا اس سے ان اطلاعات کو کچھ دھچکا لگتا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑا جائے گا, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. فیک نیوز کے حوالے سے بات ہوئی اور جو بڑا اسٹرانگ سا میسیج تھا جس سے لگتا یہ تھا کہ عمران خان کی پارٹی کی مشکلات کم ہونے والی نہیں ہیں.
مگر یہ جو کل بات ہوئی ہے اور جو یہ جیل پہ حملے کی بات ہوئی ہے، اس پہ بہت سوشل میڈیا پہ تشویش کا اظہار کیا جائے اور رائٹلی کیا جا رہا ہے. مجھے خود بڑی تشویش ہے. اگر یہ سیریس بات ہے تو اسے یہ پاکستان کی ریاست کے حوالے سے ایک سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر پاکستان کے کسی لیڈر کو کچھ نقصان ہوتا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلٹی خطرے میں پڑتی ہے اور سب کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کی حفاظت کے لیے تو ہر شخص پاکستان کا چاہے گا کہ اس طرح کے کسی واقعے کو روکا جائے اور پاکستان کو کسی سانے سے بچایا جائے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کی سیاسی کوئی امپلیکیشنز ہیں تو وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے. تو اگر بنی گالہ شفٹ کر دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہوگی. ایک رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں گورنمنٹ اور ادارے بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلسل یہ پریشر رہے کہ جی آپ اپنے ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، روزہ ان کے کیسے گزر رہے ہوں گے، رمضان کیسا گزر رہا ہوگا. جب رمضان میں آپ عام قیدیوں کو ریلیف دیتے ہیں تو آپ ایک ہائی پروفائل آدمی کو تو ریلیف دیں گے. تو یہ شاید یہ مقصد ہو. اگر بنی گالہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے عمران خان کے سپورٹرز کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہوگی کہ کم از کم وہ ایک سکون کے ساتھ رمضان گزاریں گے، اور جو کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے گزارے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اور یہ سامنے آ جائے گا کہ یہ ایک سیریس تھریٹ تھا یا پھر یہ تھی کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی. یہ جناب ایک خبر تھی. دوسری خبر آپ کو بتائیں کہ پشاور سے آج آئی ہے، بڑی ہائیلی اینٹیسپیٹڈ خبر. سب اس پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ آپ کو پتہ ہے جب الیکشن کمیشن نے چند دن قبل فیصلہ کیا کہ جی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں، یعنی پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، اس کے بعد سے پھر ایک یہ فیصلے میں یہ بھی تھا کہ جی وہ باقی جماعتوں کو ان کی نمائندگی کے تناسب سے تقسیم کر دی جائیں گی. اب جو نمائندگی کے تناسب سے ملی تو پھر نون لیگ کی تو ایک دم سب سے بڑی پارٹی بن گئی، پتہ نہیں 123 126 نشستیں ہو گئیں، اور اس کے علاوہ 2/3 اکثریت جو ہے 230 نشستیں پوری اپوزیشن الائنس کی، یہ گورنمنٹ الائنس کی بن گئیں، اور لگ رہا تھا کہ وہ جو بھی چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. اس امید کو ڈینٹ ایک پڑا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کل کیا تھا کہ جو اس طرح منتخب ارکان ہوں گے، جو منتخب نہیں لیکن یہ جو اس طریقے سے ریزرو سیٹس پہ جو کوٹا ملا ہے پارٹیز کو، اس کو روکا جائے. ان کو اسپیکر کو کہا گیا کہ جی ان سے ابھی حلف نہ لیں جب تک ہم فیصلہ نہ کر لیں. آج اس پہ پھر سماعت ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ میں، اور اس سماعت میں جناب کہا گیا کہ ان کو 13 تاریخ تک اس کیس کو ملتوی کر دیا جائے. اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل آئے تو انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل بعد میں آئیں گے اور ہمیں تیاری کے لیے وقت بھی چاہیے. تو اب جناب وقت دے دیا گیا ہے اور 13 تاریخ تک اسٹے آرڈر کو برقرار رکھا گیا. تو اب 13 تاریخ تک تو یہ پارلیمنٹ ایک اس کیفیت میں رہے گی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن بھی ہو رہا ہے، پریزیڈنشیل الیکشن بھی ہو رہا ہے، تو اس میں بھی اثرات ڈل سکتے ہیں کیونکہ یہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ اس کا حصہ بنتی ہیں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی. اب اس کی وجہ سے زرداری صاحب کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان کے الیکشن میں. اتنی مشکلات نہیں ہیں کہ میں اب آپ کو پارٹی پوزیشن بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب کی کیا پوزیشن ہے، مگر یہ کہ جو خوشیاں ہیں وہ اتحادی جماعتوں کی، حکومتی اتحادی جماعتوں کی، وہ مان پڑ گئی ہیں. اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر فیصلہ دیا ہے جو کہ سنی اتحاد اور پی ٹی آئی کی فیور میں جاتا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط چلتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو کافی ریلیف ملتے رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے زرتاج گل کو اریسٹ کیا جا رہا تھا تو ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے ملی تھی. اس کے پہلے کئی فیصلے جو ایسے آئے تھے جو، اور بلے کا نشان واپس ملا تھا وہاں سے، اور کئی فیصلے ان کے لیڈروں کے انڈیویجول. یہ بھی ایک فیصلہ آیا تھا کہ وہاں سے جو لوگ رہا کیے جا رہے ہیں ان کو پاکستان میں کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے ریورس کر دیا تھا. لیکن پشاور ہائی کورٹ سے مسلسل پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو ایک کیس ہوا ہے اس سے آپ دیکھیں کہ ان کو کافی فائدہ ہوگا کہ وہ جو پریزیڈنٹ کے الیکشن ہے اس میں بھی، اور جو 2/3 اکثریت ہے، جو 2/3 اکثریت ہے آپ کو پتہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی حکومتی جماعتوں کے لیے کہ آپ جو چاہیں قانون میں ترمیم کر لیں، آئین میں ترمیم کر لیں. قانون میں ترمیم تو ہوتی ہے لیکن آئین میں ترمیم کو سپریم کورٹ بھی نہیں چھیڑ سکتی، کوئی عدالت چھیڑ نہیں سکتی. اس وجہ سے ان کو جو یہ 2/3 اکثریت کا مل گیا ہے تو یہ بہت ہی بڑی ایک خوشخبری ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے. اور ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صدارتی الیکشن کے لیے کیا پوزیشن بن رہی ہے کہ عام انتخابات کے نتیجے میں جو منتخب ہوتے ہیں لوگ، ان کے مشتمل الیکٹورل کالج بنے گا، اور ان سب نے جو ہے وہ قائد ایوان کا انتخاب تو ہو گیا ہے اور اب صدر کا انتخاب ہونا ہے. اس میں 345 ارکان قومی اسمبلی ہوں گے جو الیکٹورل کالج ہوگا، 91 سینیٹرز ہوں گے جو ووٹ دیں گے کہ کس کو صدر بنانا ہے. صدر کے امیدوار آپ کو آصف زرداری ہیں اور محمود خان چکزئی ہیں. اچھا 354 ارکان پنجاب اسمبلی ہوں گے اور 157 ارکان سندھ اسمبلی، جبکہ 177 ارکان جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے وہ بھی ووٹ ڈالیں گے، جبکہ 65 ارکان بلوچستان اسمبلی کے وہ بھی ووٹ ڈالیں گے. ان ساروں پہ مل کر جو ہے وہ ایک الیکشن بنے گا جس میں آصف زرداری اور محمود خان چکزئی کا مقابلہ ہے.
مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی، نیشنل پارٹی اور باپ پارٹی نے آصف زرداری کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے. ایم کیو ایم کی حمایت وہ مانگ رہے ہیں ابھی. اے این پی نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کچھ دن پہلے کر لیا تھا. سنی اتحاد کونسل نے جناب اور تحریک انصاف نے وحدت المسلمین نے محمود خان چکزئی کی سپورٹ کا اعلان کر رکھا ہے. ایم کیو ایم فی الحال آصف زرداری کو سپورٹ کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے، لیکن وہ ہو جائیں گے. مطلب زرداری صاحب وہ کافی کوشش کر رہے ہیں. بی این پی جو مینگل صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا، نہ وہ اس سائڈ پہ جائیں گے نہ دوسری طرف جائیں گے. تو ابھی تک یہ نہیں ہے، لیکن جو وی نیوز نے ایک سروے کیا اور اس میں جاننے کی کوشش کی کہ کتنے ووٹ لے سکتے ہیں زرداری صاحب، تو قومی اسمبلی سے نون لیگ کے ان کو 114 ووٹ مل سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے 73 ووٹ، کاف لیگ کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، نیشنل پارٹی کا 1 ووٹ ملنے سے کل جو ہے وہ ان کو 197 ووٹ ملنے کا امکان ہے. قومی اسمبلی کے الیکٹورل کالج سے یعنی آصف صاحب کو 197 ووٹ ملنے کا امکان ہے، جبکہ محمود اچکزئی کو 92 ووٹ ملنے کا امکان ہے، اور وحدت المسلمین اور ظاہر ہے ان سب جماعتوں کو ملا کے ملنے کا. جبکہ ایم کیو ایم کے جو 22 ووٹس ہیں ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. سینٹ سے جو ہوگا وہ صدارتی امیدوار آصف زرداری کو کاف لیگ کے نون لیگ کے 18 ووٹ ملیں گے، پیپلز پارٹی کے 18، بلوچستان عوامی پارٹی کے 9، نیشنل پارٹی کے 2، عوامی نیشنل پارٹی کے 2، کاف لیگ کے کا 1، جبکہ 5 آزاد ارکان کے ملا کر 55 ووٹ ملنے کا امکان ہے. وہ بھی وہاں سے بھی یعنی وہ جیتے ہوئے محمود اچکزئی کو جو ہے پی ٹی آئی کے 25 ووٹ ملیں گے، باقی ٹوٹل ملا کے 26 ووٹ ملنے کا امکان ہے. جے یو آئی کے جو ووٹ ہیں وہ پتہ نہیں ملتے ہیں کہ نہیں، 4 ووٹس ہیں، ایم کیو ایم کے 3 اور جماعت اسلامی کا 1 ووٹ کسی بھی امیدوار کو نہیں ملے گا شاید. تو یہ پوزیشن بن رہی ہے. بظاہر آصف زرداری آرام سے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ ان کی جو لیڈ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے. تو یہ 2 خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کو بتاتا جاؤں. مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.